جس پہ زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اس پہ زیادہ ہم روشنی نہیں ڈالتے، کیونکہ آج بھی ریسنٹلی ابھی 6 months پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ہسبینڈ نے ایک عورت کو اس کے جو ہاتھ ہیں وہ اپنی چارپائی کے نیچے رات بھر رکھ دیا کیونکہ اس نے کھانا پکانے میں جو ہے وہ دیر کر دی. تو اس طرح کی جو غلامی ہے اس سے آزادی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمیں ان کی آواز بننی ہوگی. اور ان تنظیموں سے میری درخواست ہے، ویسے بہت اچھا کام کر رہی ہیں یہ تنظیمیں، میں خود جانتی ہوں کافی حد تک اچھا کام کر رہی ہیں. تو یہ ضروری ہے، تعلیم کا حق انہیں ملنا چاہیے. اچھا کشور جی، اچھا جی 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 کچھ آپ ایسے کہیں. ریاست تو ہے کہ جس میں قرآن سے لڑکی کی شادی کروا دی جاتی ہے، یا بالکل لڑکی بہت چھوٹی ہوتی ہے بالکل بوڑھے آدمی سے کروا دی جاتی ہے، جی جائیداد میں سے کچھ بھی ان کا حق نہیں دیا جاتا. جی، یہ ہیں اصل ایشوز ہاں جس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور الحمدللہ اگر آپ یہ دیکھیں تو شہری خواتین تو پھر الحمدللہ آزاد ہیں اور وہ اپنے کام کر رہی ہیں کیونکہ انہیں اپنی رائٹس کا پتہ ہے. کیوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دے آر گیٹنگ ایجوکیشن. لیکن جو رورل ایریاز ہیں اسٹل وہاں پر بہت زیادہ سپریشن ہے اور اسٹل ان کو حق نہیں دیا جاتا جائیداد سے. جیسے کہ زوفی صاحبہ نے فرمایا کہ ان کی شادی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے قرآن سے. یہ آج بھی ہو رہا ہے، اس سینچری میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو یہ ضرور ہے ہماری آواز اگر پہنچے تو اس پہ بہت ضروری ہے کہ کام کیا جائے، انہیں آزاد کیا جائے. یہ ہے صحیح معنوں کی اچھا یہ آزادی. بتائیے گا کشور، میں آپ کی ساری گفتگو سنتا رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، یہ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو یہ ہماری سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ جو ایک ذہن ہمارا ہے، جو ہمارے خواتین کے بارے میں لوگ جو سوچتے ہیں، یا جس طرح کی آپ نے بات کی رورل ایریاز کی یعنی گاؤں دیہاتوں کی، وہاں پہ جو سوچ ہے، جو ایک مینٹلٹی جسے کہتے ہیں ہم، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر کچھ اور کام کیا جائے جو خواتین کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تبدیلی تو آصف صاحب یہیں سے آئے گی جہاں سے سوچ بدلے گی، اس کے صحیح. علاوہ تو اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. لیکن مجھے یہاں پر ہو سکتا ہے میری بات بہت کڑوی لگے، لیکن میں یہاں پر کچھ مذہبی جماعتوں سے بھی تھوڑا سا میں جی. ناراض رہتی ہوں کہ دیکھیں تبلیغ پہلے اپنے گھر میں ہوتی ہے. صحیح. میں کچھ تبلیغی حضرات کو پرسنلی جانتی ہوں جو باہر جانے کے لیے بہت بے قرار ہیں، اور ایون ایک بار ہمارا اتفاق ہوا تو انہوں نے ہم سب کو ویڈیو بنانے سے نا منع کر دیا. تو ہم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں غلطی سے کوئی ایسی بات کہہ دوں گا تو میرا USA کا ویزا نہیں لگے گا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ جو ہمارا اپنا ملک ہے، یعنی جو جہاں پر یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جہاں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ بھئی عورت کو اسلام نے کیا عزت دی ہے اور آپ کیا کر رہے ہو، وہاں تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں آپ اپنے گھر میں اگر آگ لگتی ہے تو پہلے اپنا گھر کی آگ بجھاتے ہیں نا، صحیح. آپ برابر والوں کی تو پہلے نہیں بجھاتے. تو یہ چیز ہے، مجھے لگتا ہے ایسے ہی چینج ہو سکتی ہے جب تبلیغی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں، صحیح. اور مردوں کو جو ہمارا پیٹریارکل تھاٹ ہے اس کو تھوڑا سا ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ چینج نہیں آ رہا نا آصف صاحب. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ زمانے بیت رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن چینج نہیں آ رہا نا. صحیح. کشور یہ جو بھی ضرور اس میں سوچ کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم سب کو ہی کام جو کرنا پڑے گا. جی. بالکل کام تو کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا اچھا بڑی انتھک محنت کرنی پڑے گی. میں کہہ رہی تھی کہ بالکل جو ہم نے ابھی آپ نے بات کی تھی کہ خواتین کو وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، ایسے ایریاز موجود ہیں، شہری تو پھر بھی تعلیم یافتہ ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ایریاز میں عورت کے بجائے پہلے مردوں کو ضرورت ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہی بات ہے کہ جب آپ ان کی سوچ بدلیں گے، جو پیٹریارکل سوچ ہے، تبھی وہ اس امپلیمنٹ بات پھر کی جب بھی کریں ہمیں گے نا وہ رزلٹ ملیں گے. خود ہی بالکل کچھ ہاں شعور بالکل. آئے گا ان کو. صحیح. یہ ہم اور ان کے ساتھ نا یہ نسل در نسل یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آگے یہ واقعی چینج نہیں آ رہا، واقعی میں چینج نہیں آ رہا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا دل بھی اداس ہوتا ہے، ہم سوچتے بھی ہیں، ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں، کبھی لکھنے کے طور پہ، کبھی بول کر، لیکن معاملہ جو کا تو ہے. اب کیا کیا جائے کشور؟ اس کے لیے جی کیا ایسی پالیسی اختیار کی جائے؟ ہمارا تو وہاں پہ نہ جانا ہو سکتا، نہ پہنچ سکتے، نہ وہ خاتون یا خواتین ہماری آواز یا جو ہم یہ پلیٹ فارم ہے وہ بھی نہیں سن سکتی. تو کیا کیا جائے؟ بالکل.
ہاں اس میں تو دیکھیں جب تک کہ ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ دیکھیں یہ کام نا پرسنل لیول پہ نہیں ہو سکتے، ہوں، تو ہوں اس میں بڑی طاقت کی ضرورت ہے، بڑی ہمت کی ضرورت ہے، جس میں ہماری گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے، وہ کچھ ہم ایسے گروپس تشکیل کرے جہاں پر وہ لے جا سکے، ہم ان کو بتا سکے یا سمجھا سکے، یہ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر ہم 10 سال بعد بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. بہت سارے مسئلے ہیں ابھی. اور اچھا 10 سال بعد بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے پہلی سیڑھی پر. ہاں اچھا کشور، بالکل آپ کے بالکل خیال یہی سے مجھے. یہ کام پالیسی میکرز کا نہیں ہے کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں، چاہے گورنمنٹ کے لیول پہ ہوں یا پرائیویٹ سیکٹرز میں ہوں، کہ جہاں پر خواتین کو فائدہ پہنچانے کی بات کی جائے، ان کو تھوڑا سا جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کی جائیں جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے. آصف صاحب، پالیسی میکرز اپنا کام کر رہے ہیں، ہوں وہ پالیسیز بناتے ہیں، وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی جو یہ پتا چلا کہ 49.5% ہیں 3,905 ملین کی جو پاپولیشن ہے، ہوں اس کے لیے پالیسی بنی ہے، اچھا ایجوکیشنل پالیسیز بھی بنی ہے، فوڈ کی، میڈیسنس کی. لیکن مسئلہ جب دیکھیں، اگر میں ایک پالیسی میکر ہوں، چلے میں نے آنےسٹی سے پالیسی بنا بھی دی، ہوں لیکن میں اگر کسی اتھارٹیٹیو بندے کو بھیجتی ہوں تو ہوں اس کا کام ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے. امپلیمنٹ نہیں ہوگا. پالیسیز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کتنی اچھی اچھی پالیسیز ہماری بنی ہوئی ہیں، لیکن ہوں اس پہ عمل تو نہیں ہو رہا. تو تو امپلیمنٹ کے لیے کیا یہاں خیال ہے آپ کہیں کا؟ کس طرح کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ این جی اوز کو چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو آنا چاہیے کچھ، یا ایسے لوگ کچھ شامل کیے جائیں ان اداروں کے ساتھ جو کہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ مل کر اس کو امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھ کالی ہاں بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے ہر کہ جگہ ہیں. ہاں کہ آپ چاہتے ہوں اور سامنے والا نہیں چاہتا. چاہتے وہ بھی ہیں لیکن وہ اپنے شرائط کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے کالی بھیڑیں ہیں نا، تو اپنی شرائط پہ کام کریں گے جس میں ان کو فائدہ ہو رہا جی ہو. جی. تو کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ادارے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے اور ان کالی بھیڑوں کو سامنے لایا جائے اور پھر یہ پالیسیز کو پر عمل کرایا جائے؟ بالکل بالکل، مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ جو این جی اوز ہیں اور جو یہ تنظیمیں ہیں نا، ہوں ان کو تھوڑا اور اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور ووکل ہونا پڑے گا، اور پاورفلی جو ہے نا وہ امپیکٹ فل ہونا پڑے گا. ہوں تو شاید گورنمنٹ ہماری ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو کچھ چیزیں واقعی ان تک پہنچ نہیں پاتی ہوں. ہوں میں شیورلی نہیں کہہ سکتی کیونکہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ہوں لیکن جو جب میں یہ سوچتی ہوں کہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، پالیسیز اچھی بن رہی ہیں، جب میں یہ عالیہ برنی اور دوسری خواتین سے ملتی ہوں تو وہ خود بہت پریشان ہیں، وہ یقین کریں بہت مخلص ہو کر کام کر رہی ہیں. ہوں لیکن کیوں پھر بات کہاں رہ رہی ہے، کہاں پر رکاوٹ ہے؟ تو صحیح. مجھے لگتا ہے کہ پھر اور مضبوطی سے اپنا دفاع کرنا پڑے گا، گورنمنٹ اور این جی اوز کو مربوط ہونا پڑے گا، ایسا مجھے لگتا ہے. تو شاید پھر اور کچھ ہو، لیکن ہمت تو نہیں ہارنی ہوگی، بالکل کام تو جناب، کرنا ہمت ہوگا. بالکل نہیں ہاریں گے ہم، اور ہم اس پر آواز اٹھاتے رہیں گے، اس پلیٹ فارم سے بھی اٹھاتے رہیں گے، اور جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا خواتین کے حقوق کی جو ہے جو بات نہ صرف ہمارے اسلام میں کی گئی ہے، ہم بھی اسے کوشش کریں گے کرتے رہیں. ایک ٹریک سنواتے ہیں آپ کو. آپ سن رہے ہیں بالکل. اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. آج محمد آصف زبیری اور کشور کے ساتھ، اور یقیناً اس ٹریک کو سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. تھوڑا سا ماحول چینج کرتے ہیں، بہت زیادہ سیریس باتیں کر لی ہم نے. سنیے، انجوائے کیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا.